आप सब दोस्तों को पता है कि आज मतवक्को समाअत थी लार्जर बेंच की लाहौर हाई कोर्ट की, जो तोशा खाना का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान ने चैलेंज किया और उस सिलसिले में फुल बेंच की आज समाअत थी। लेकिन कुछ मालूमात यही हैं कि एक जस्टिस साहब जो हैं वो एक्स पाकिस्तान लीव पे हैं, तो शायद आज इस केस की समाअत जो है वो ना हो सके और अगली जो भी तारीख होगी वो कुछ देर में पता चल जाएगी। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम मामला जो इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे जो मेरी एक FIR है जिसमें मैंने इमरान खान को मुल्ज़िम, बल्कि मैं तो मुजरिम समझता हूँ, उसकी माँ पर वो हमला किया गया। इलेक्शन कमीशन के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जो मेरी गाड़ी पे और मुझ पे हमला किया, उस केस में इमरान खान साहब की ज़मानत की जो दरख्वास्त थी, आज उसकी समाअत ज़फ़र इकबाल सेशन जज के पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में थी। और वहाँ पर इमरान खान ने पिछली तारीख पे कहा कि मैं इस तारीख पे पेश हूँगा और बाबर अवान साहब ने अंडरटेकिंग दी कि अगर वो पेश नहीं होते तो वो अपनी ज़मानत की दरख्वास्त विड्रॉ कर लेंगे। पता लगा इमरान खान साहब लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए, लेकिन फिर पता चला कि वो ना लाहौर है ना इस्लामाबाद है, हवा में है, रास्ते में कहीं हवा में मुअल्लक होके रह गए, ना इस्लामाबाद पहुँचे ना लाहौर के रहे। वो बात वही है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। अब उनको समझ नहीं आ रही कि मैं इस्लामाबाद जाऊं तो वहाँ पर ज़मानत खारिज हो चुकी है मेरे वाली FIR में, तो ऐन मुमकिन है कि गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि अभी वो इस वक्त अदालत ने उनकी ज़मानत की दरख्वास्त खारिज कर दी है, क्योंकि उन्होंने अदालती निज़ाम का एक मजाक उड़ाया हुआ था, कानून और इंसाफ का एक मजाक बनाया हुआ था, और वो दरख्वास्त खारिज होने की वजह से अब इमरान खान जो है उनको किसी वक्त भी इस्लामाबाद में दाखिल होने पे इस्लामाबाद की पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो देखते हैं कि अब ये शख्स जो कि खुददारी के लेक्चर देता है और कौम के बच्चों को जेलों में भेज रहा है, अपने बच्चे लंदन में हैं और कौम के बच्चे जेलों में हैं और ख़ुद जो है रास्ते में है, ये शख्स जो है अब ये किस तरीके से कानून और इंसाफ का जो मजाक बनाया हुआ है इसने, कि बिल आखिर कहते हैं वो कुफर टूटा खुदा खुदा करके प्लस्तर का बहाना तो ख़त्म हुआ, क्योंकि दुनिया का वाहिद प्लस्तर था जो प्लस्तर दुनिया के तमाम आलमी रिकॉर्ड को तोड़ गया और 6 से 8 हफ्ते के ऊपर इस तवील अरसे पे इस प्लस्तर की मुद्दत जो है वो पूरी दुनिया को देखने में आई कि किसी शख्स को जब गोली लगती, पता नहीं गोली है भी कि नहीं है। क्योंकि मैंने तो आज ये भी सेशन दरख्वास्त की थी कि आप इमरान खान का तिबी मुआयना करवाएं, क्योंकि मुझे ऐन यकीन है कि ये गोली के ज़रे नहीं है, और क्योंकि मेडिकल नहीं हुआ, मेडिकल लीगल जिस कानून के दायरे के अंदर तरीक़ाकार के मुताबिक होना चाहिए था वो मेडिकल नहीं हो सका। अपने प्राइवेट अस्पताल का जो मेडिकल है उसकी कोई लीगल पोजीशन नहीं है, वहाँ से मेडिकल करवाया गया। तो मैंने ये दरख्वास्त वहाँ पर की थी कि मेरे मुकदमे की तफ्तीश में भी ये शामिल नहीं हुआ इमरान खान, और साथ में बहाना भी प्लस्तर का कर रहा है, तो ऐन मुमकिन है इस प्लस्तर की दाल में कुछ काला है, तो इस प्लस्तर को चेक कराया जाए। मैं बहरहाल अपना तिबी मुआयने वाली जो दरख्वास्त है गो के आज सेशन कोर्ट ने उसको खारिज किया, लेकिन मैं उसको हाई कोर्ट में ज़रूर लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इमरान खान का तिबी मुआयना होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कौम को जो एक कहानी बताई जा रही है कि गोली लगी है, असल जो कहानी है वो कौम के आगे आना ज़रूरी है कि ये गोली लगी थी या जो भी मामला था। बहरहाल आज इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त जो है मेरी FIR वाले मुकदमे में खारिज हो चुकी है, और मैं इस्लामाबाद पुलिस से गुजारिश भी करूँगा और तवक्को भी करूँगा कि जैसे इमरान खान इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो या पंजाब की हदूद में जिस जगह पर भी हो, उसको फौरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया जाए। क्योंकि जो शख्स नवाज शरीफ को और हम सब को खुददारी के सबक देता है और दिलेरी के सबक देता है, खुददारी के सबक देता है, कौम के बच्चों को जेलों में भेजा हुआ है, आज वो अपनी ज़मानत से खारिज हो चुकी है, तो बेहतर है ज़मानत भी खारिज हो गई है, इससे अच्छा मौका और क्या होगा अपने आप को जेल भरो तहरीक में कारआमद साबित करने का, कि जाए वहीं पे सरगोदा भेरा में, अभी मुझे पता लगा है कि भेरा में मौजूद है या कलर कार है, जो भी करीबी डिस्ट्रिक्ट जेल है, इमरान खान उस डिस्ट्रिक्ट जेल में चला जाए। ज़मानत वैसे खारिज हो गई है तो उस केस में उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, पुलिस के हवाले कर दे, और कौम के बच्चों को जो बेवकूफ़ बना रहे हैं कि आप जेलों में जाएं, तो वो बात भी ख़त्म हो जाएगी। उसके साथ साथ जो असल वजह है
جو میں آپ پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج یہ جو بھاگا ہے اور ضمانت کی درخواست واپس لی ہے، اس کی بنیادی وجہ توشہ خانہ تھا، کیونکہ آج توشہ خانہ کی بھی سماعت اسی عدالت میں فرد جرم عائد ہونی تھی عمران خان کے اوپر، جو کہ گھڑیاں چوری کی ہیں اس نے توشہ خانہ سے، اور جو وارداتیں بشرا بیگم نے اور عمران خان نے توشہ خانہ میں ڈالی ہیں، آج ان وارداتوں کا بھی جواب دینا تھا عمران خان کو، اور اس میں اس کو فرد جرم عائد ہونی تھی۔ اس کیس میں بھی وکیل نے یہی استدعا کی تھی کہ بندہ زخمی ہے اور اس کی ٹانگ پر وہ تاریخی پلستر جو ہے آویزاں ہے، جس کی وجہ سے وہ پیش نہیں ہو سکتا۔ تو اس عمران خان کو پتا تھا کہ آج اگر اس بیل میٹر میں عمران خان پیش ہوتا ہے تو فرد جرم بھی لگا دی جائے گی۔ تو بیسیکلی ریاست مدینہ کا دعوے دار، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثالیں دینے والا، تو وہ خلفائے راشدین کی مثالیں دینے والے جو لوگ ہیں ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین تو انصاف اپنے گھر سے اور اپنے جسم سے شروع کیا کرتے تھے۔ تو اگر تم انصاف کی بات کرتے ہو اور تم نے چوری نہیں کی توشہ خانہ سے، کروڑوں روپے کی، اربوں روپے کی گھڑیاں لاکھوں میں اپنا دباؤ استعمال کر کے کیبنٹ ڈویژن پہ خریدی نہیں ہے، تو پھر پیش ہو جاؤ وہاں پہ، بھاگ کیوں رہے ہو؟ عدالتوں کا سامنا کرو، انصاف کا سامنا کرو۔ نواز شریف سے مقابلہ کرنے کا تمہیں بڑا شوق تھا، تو تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے نواز شریف تو بائی روڈ رائے ونڈ سے ٹریول کر کے بشیر احمد کی عدالت میں، جج بشیر احمد کی عدالت میں پیش ہوتے تھے، اور 200 دفعہ پیش ہوئے ہیں۔ لاہور سے روز سفر کر کے اسلام آباد جاتے تھے۔ تو یہ مقابلہ نواز شریف نہ کرنا تو پھر جگرا بھی نواز شریف والا رکھ لو کہ پھر تسی پیش ہو عدالت میں پیش نہیں ہونا اور توشہ خانہ سے بھاگنا ہے، اس توشہ خانہ کی گھڑی چوری سے بھاگنا اور کہنا مقابلہ میں نے نواز شریف سے کرنا ہے۔ تو بھائی جس طرح نواز شریف نے اپنے آپ کو عدالتوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا تھا اور عدالتوں میں فیصلے ہوئے، اور ایسا تاریخی فیصلہ کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر، یہ دنیا کی عالمی دنیا میں شاید ایسا فیصلہ دیکھنے میں نہ آیا ہو کہ تاحیات نااہلی ہو گئی، اور اسی کیس میں، اسے ملتے جلتے کیس میں عمران خان نے جب توشہ خانہ کی تفصیلات اپنے گوشواروں میں ظاہر نہیں کی تو وہ بھی مس ڈکلیریشن ہے۔ تو عمران خان بیکاز وہ لاڈلا ہے تو لاڈلے کو ڈی سیٹ کر دیا گیا، نواز شریف لاڈلا نہیں تھا تو اس کو تاحیات نااہل کر دیا گیا۔ اب آنے والے وقت میں جو مریم نواز نے بات کی ہے، یہ بات ہونی چاہیے کہ الیکشن سے پہلے انصاف تو کریں کہ جس طریقے سے نواز شریف کو سسٹم سے باہر نکالا گیا، اس کو ایک بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے کام پہ فیصلہ کیا گیا، وہ جسٹس صاحب بابا ان کو کیا کہتے ہیں، وہ بابا رحمتے، ان کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں وہ وکلا بھی کہہ رہے ہیں، تو وہ جو انہوں نے جو ان کی رہنمائی میں جب فیصلہ ہوا تو یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد فیصلہ ہے۔ وہی فیصلہ جب عمران خان کے بارے میں ہوا اور سپریم کورٹ میں باقی سیاسی ارکان اور ممبران اسمبلی کے بارے میں جب اس سے ملتے جلتے ایشوز پہ فیصلے ہوئے، کسی کو ڈی سیٹ کیا گیا، کسی کو وقتی طور پہ فیصل واڈا کو دوبارہ سے انہوں نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ ریورس کر دیا، انہوں نے اس کو ریویو میں، اس کے بعد آپ نے ان کا تاحیات نااہلی نہیں ہو سکتی، عمران خان کو ڈی سیٹ کیا گیا، تو نواز شریف کو تاحیات نااہل کیوں کیا گیا؟ تو یہ مریم نواز کی بات ٹھیک ہے کہ الیکشن سے پہلے انصاف تو کریں، جب تک قانون کے پلڑے، اگر ہمیں لیول پلینگ دینا ہے، اور ہم پاکستان کی موجود عدالتوں سے یہ درخواست بھی کریں گے اگر لیول پلینگ کی بات ہے تو پھر نواز شریف کے خلاف جو فیصلہ کیا گیا اور عمران خان کے خلاف جو فیصلہ کیا گیا، کیا وہ لیول پلینگ ہے؟ اگر وہ لیول پلینگ ہے یا نہیں ہے، یہ آپ ہی لوگ فیصلہ کر دیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کو سسٹم سے یوں باہر نکال کے پھینک دیا گیا، ان کے لوگوں کو توڑا گیا، ان کے اوپر مقدمات بنائے گئے، پوری پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی، انجینئرنگ کر کے ایک جماعت کو کھڑا کیا گیا، تو جو انجینئرڈ جماعت ہے آج وہ جماعت جب دوبارہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے تو لیول پلینگ یاد آ رہا ہے۔ تو لیول پلینگ اگر کرنا ہے تو 2016 سے شروع کریں کہ نواز شریف کی پارٹی کو کس طرح توڑا گیا، اس کو کس طرح نااہل کیا گیا، وہاں سے شروع کر دیں لیول پلینگ کرنا، اور وہی لیول پلینگ جو ہوگا وہی قانون کے پلڑے جو ہیں وہ تب برابر نظر آئیں گے جب وہ ساری ماضی کی چیزیں سامنے نکالی جائیں اور پھر دونوں پارٹیوں کو اس پوزیشن میں لا کر کھڑا کیا جائے جس پوزیشن میں نون لیگ کو 2017 میں توڑ پھوڑ کے پیش کیا گیا تھا۔ آپ نون لیگ کو وہ دوبارہ سے اس کی پوزیشن واپس کریں، جس طرح نواز شریف کی کا امیج جو ہے اس کو ٹارنش کیا گیا، اس طرح عمران خان نے کیا فورن فنڈنگ میں پیسے نہیں کھائے؟ کیا اس نے لوٹن وہ جو کرکٹ کلب ہے اس کے اندر اسے فنڈز نہیں کھائے؟ کیا توشہ خانہ میں اس نے وارداتیں نہیں ڈالی؟ آج بھی میٹرو پشاور کا کیس اگر کھول کے جائے تو اربوں روپے کی ڈکیتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نیب کو فوری طور پہ اس کا نوٹس لینا چاہیے، خیر وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو عمران خان نے وارداتیں ڈالی ہیں۔ اگر لیول پلینگ ہونا ہے تو قانون اور انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے، اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں پاکستان کی وہ الیکشن پہ جب تبھی ہوں گی اس پہ مطمئن اس سسٹم پہ
اگر آپ ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئیں، جو ان کی پارٹی قائدین کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں، ان کا ازالہ کر دیں اور پھر اتارے سیاست کے میدان میں، پھر ہم کہیں گے برنگ اٹ آن، پھر ہم مقابلہ کریں گے اس چیز کا، اور بالکل آج بھی ہم کہتے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جو یہ ایک خاص قسم کا برتاؤ عمران خان کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ عدالت میں 4 مہینے ہو گئے توشہ خانہ کا کیس جو ہے اس کی وہاں پر سماعت، آج تک وہ چارج نہیں فریم ہو سکا۔ تو بھائی چھوٹی عدالتیں جو ہیں اگر ان کا بھی عمران خان احترام نہیں کر رہا تو بڑی عدالتوں جو ہیں وہ، بلکہ اس کی تو وکیل نے کل کہا تھا عمران خان صاحب کے کہ آپ عدالت شفٹ کر دیں۔ اب میرے خیال سے خان صاحب کے وکیل کا آج دل تھا کہ جج صاحب بھیرا چلے جائیں، سروس ایریا پہ عدالت لگا لیں، عمران خان کی تسلی ہو جائے گی، بھیرا سروس ایریا پہ عدالت لگ جاتی، وہ وہیں پہ پیش ہو جاتا اور وہیں پہ اس کی عبوری ضمانت کی سماعت ہو جاتی۔ تو یہ کسی کی وشز کے اوپر ہم عدالتی نظام کو اور کورٹ کے سسٹم کا اگر مذاق بنایا جا رہا ہے تو میں سب چیزوں کا نوٹس لینا ہوگا، اور عمران کو بھی ایک لیول پلینگ تب بھی ہے کہ وہ قانون انصاف کے کٹہرے میں جائے، جو اس کے اوپر الزامات ہیں ان کا جواب دے، تاکہ انصاف کا، آئین کا، دستور کا بول بالا ہو۔ بہت شکریہ۔ اچھا سر، ایک چیز یہ بتا دیں کہ سپریم کورٹ کا بینچ جو ہے وہ اس وقت پنجاب اور کے پی کے الیکشن سے متعلق جو ہے وہ ہیئرنگ کر رہا ہے۔ جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے الیکشن سے متعلق، کیا اس فیصلے پر عمل درآمد کروائیں گے؟ دیکھیے، یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے، ہمارا تو اس میں کوئی کردار نہیں ہے، تو یہ تو بہتر ہے الیکشن کمیشن ہی دیکھے گا، کیونکہ انتخابات دستور میں الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، حکومت وقت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جو بھی الیکشن کمیشن تعاون مانگے گا حکومت کو وہ تعاون دینا پڑے گا الیکشن کمیشن کو، تو انتخابات الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، حکومت کی نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ عمران خان نے کہا